بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم بھائیوں دوستوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے اسلام کا مثالی خاندان اس تعلق سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محترم بھائیوں، ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت عالمی سطح پر مسلمانوں کو کون سے چیلنجز درپیش ہیں۔ اگر ان کی ہم فہرست کوئی تیار کریں تو ابتدائی جو اہم ترین چیلنجز جو ہمارے سامنے آئیں گے اس میں سے ایک چیلنج ہے جو نظام خاندان کو درپیش ہے۔ منصوبہ بند طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ خاندان کے شیرازے کو منتشر کر دیا جائے، خاندان کے تانے بانے کو بکھیر دیا جائے۔ یہ سازش عالمی سطح پہ بھی ہو رہی ہے اور خود اپنے ملک میں بھی اسی طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ وہ جو حدیث میں ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس سے ہوتی ہے کہ کوئی خاندان ٹوٹ جائے۔ مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم کی ہمارے سامنے آتی رہتی ہے کہ شیطان پانی پر اپنا عرش بچھاتا ہے، اپنے کارندوں کو جمع کر کے ان سے ان کی کارگزاری سنتا ہے۔ ہر شیطان کا کارندہ اور چیلا اپنی کارگزاری بیان کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے یہ تم نے کوئی خاص کام نہیں کیا، لیکن جب اس کا ایک کارندہ یہ رپورٹ دیتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں لڑائی کروا دی، ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے نفرت پیدا کر دی، اور اب حال یہ ہو گیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے درمیان علیحدگی کی نوبت آ گئی ہے، تو شیطان خوش ہو جاتا ہے۔ وہ کھڑے ہو کے اپنے اس چیلے کو گلے لگا لیتا ہے، اس کو شاباشی دیتا ہے کہ ہاں یہ تم نے وہ کام کیا ہے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو یہ جو جس چیز کو سے شیطان کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، تو مغربی تہذیب جو کہ اصلاً شیطانی تہذیب ہے، اس کا جو ایجنڈا ہے اس میں سر فہرست یہ ہے کہ خاندان کے شیرازہ کو منتشر کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسی چیزیں برابر پیش کی جا رہی ہیں جس کو کہ نظریے کی حیثیت دی جا رہی ہے، اس کے پیچھے دلائل فراہم کیے جا رہے ہیں، اور اربوں کھربوں ڈالر اس کی وہ تبلیغ میں خرچ کیا جا رہا ہے۔ وہ اینٹی فیملیزم، گویا کہ خاندان کے خلاف ان کی جو سازشیں ہیں وہ اس کو عام کی جا رہی ہیں۔ چنانچہ ہومو سیکچولیٹی کیا ہے؟ مرد کا مرد سے جنسی تعلق، عورت کا عورت سے جنسی تعلق، یہ کیا ہے؟ یہ اصلاً یہ نظام خاندان کو منتشر ہی کرنے کی ایک چیز ہے۔ لیو ان ریلیشن شپ، یہ کیا ہے؟ رشتہ ازدواج میں جڑے بغیر کوئی نوجوان مرد نوجوان عورت آپس میں ایک ساتھ رہنے لگے، جب تک چاہے رہیں، جب چاہے علیحدگی اختیار کر لیں۔ خاندان کے نتیجے میں جو ان پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے وہ کوئی اس ذمہ داری کو قبول کرنے پر تیار نہ ہو۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں یہ خاندان کے خلاف ان کی منصوبہ بندی ہے، اور یہ چیزیں جہاں عالمی سطح پر ہو رہی ہیں، خود ہمارے ملک میں بھی اس کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ باقاعدہ قانون بنائے جا رہے ہیں، باقاعدہ سپریم کورٹ سے اس کے حق میں فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ تو گویا اگرچہ ایک طرف یہ سازش ہو رہی ہے کہ خاندان کو منتشر کرنے کی، اس کو کمزور کرنے کی یہ تدابیر اختیار کی جائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خاندانیت جو فیملیزم جو ہے یہ انسان کے مزاج کا خاصہ ہے۔
انسان کو اللہ تعالیٰ نے مدنی الطبع پیدا کیا ہے، وہ تنہا زندگی گزار ہی نہیں سکتا ہے، وہ جہاں بھی رہے گا اس کی فطرت کا خاصہ یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہے. اور اسی طرح قانون زوجیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت میں ودیت کیا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں سب میں یہ زوجیت کا قانون جاری و ساری کیا ہے. حیوانات ہوں، حتیٰ کہ نباتات ہوں، ان میں بھی یہ زوجیت کا قانون پایا جاتا ہے. اور اسی طرح یہ انسان جو اس کائنات کی اعلیٰ ترین جو مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے، اس کے اندر بھی یہ زوجیت کا مادہ ودیت کیا گیا ہے. انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنے نسل کو فروغ دے. انسان کے اندر یہ مادہ ودیت ہے کہ وہ اپنی اولاد چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے اس کی نسل کا فروغ ہو. چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ النساء کا جو آغاز ہوتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے اور اسی نفس سے اس کا جوڑا بنایا اور اس سے مرد عورت پوری دنیا میں پھیلا دیے. تو یہ اس آیت میں جو خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں کیا گیا ہے، یا ایھا الناس سے کیا گیا ہے. اس سے گویا کہ یہ واضح ہے کہ ایک فیملی کے ساتھ زندگی گزارنا یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے. پوری دنیا میں جتنے انسان اس وقت ہیں پھیلے ہوئے ہیں وہ یہ خاندان کے انسٹیٹیوشن ہی کی وجہ سے یہ پائے جاتے ہیں. تو اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کی بڑی آبادی جس کو ہم غالب اکثریت کہہ سکتے ہیں وہ خاندان کی حامی، خاندان وہ چاہتی ہے. لیکن ایک چیز کا ہم یہ بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو لوگ خاندان چاہتے ہیں، خاندان کی حیثیت کے ساتھ زندگی وہ گزارتے ہیں، وہ ساتھ ہی خاندان کے ادارے کا استحکام نہیں چاہتے ہیں. چنانچہ پوری دنیا میں ایسے قوانین منظور کیے گئے ہیں اور خود اپنے ملک میں بھی ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں، ان لوگوں کی طرف سے بنائے جا رہے ہیں جو خاندان کے ادارے کو تسلیم کرتے ہیں. ان کی طرف سے بھی ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جس سے کہ خاندان کا ادارہ بری طرح شکست و ریغ سے دوچار ہوتا ہے. پری میرج سیکس، شادی سے پہلے بھی کسی کو اپنے جنسی تسکین کا حق ہے. ایکسٹرا میرائٹل سیکس، شادی ہونے کے بعد بھی مرد کو بھی اجازت ہے کہ وہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت سے جنسی تعلق قائم کرے. عورت کو بھی اجازت ہے کہ وہ شوہر کے علاوہ جنسی تسکین کے لیے کسی دوسرے سے رابطہ کرے. نہ شوہر کو اس پر قدغن لگانے کا حق ہے، نہ بیوی کو اس پر قدغن لگانے کا حق ہے. اس کے مقابلے میں اسلام جنس کو تسلیم کرتا ہے، ہر انسان کا وہ حق قرار دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ لازم قرار دیتا ہے کہ نکاح کے علاوہ جنسی تسکین کا اور کوئی ذریعہ جائز نہیں ہے. قرآن مجید میں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے، محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان. مردوں کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ گویا کہ نکاح کے ذریعے مرد ایک مضبوط قلعے کے حصار میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں. ان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ کھلے کہیں اور سے جنسی تسکین کریں اور نہ چھپا کر خفیہ آشنائی کریں. ٹھیک ہے، یہ الفاظ خواتین کے لیے بھی استعمال کیے گئے ہیں، محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، یعنی عورتیں بھی جو ہیں وہ نکاح کے ذریعے اپنے آپ کو ایک محفوظ قلعے میں، اپنے آپ کو ایک مضبوط
قلعے میں محفوظ کر لیتی ہیں، اور ان کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کھلے یا چھپے کسی غلط طریقے سے جنسی تسکین حاصل کریں۔ محترم بھائیوں، خاندان کو استحکام بخشنے کے لیے قرآن مجید میں کچھ اصولی ہدایات دی گئی ہیں، اور پھر افراد خاندان کے بارے میں الگ الگ ہدایات دی گئی ہیں۔ اصولی ہدایات کے لیے ہم 3 نکات میں اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ ایک تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ خاندان کی بنیاد محبت پر استوار ہونی چاہیے۔ افراد خاندان جو ہیں ان کے درمیان ایک گہرا تعلق محبت کا، ہمدردی کا، آپس میں ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کا، آپس میں ایک دوسرے پر رحم و کرم کا یہ تعلق ہونا چاہیے۔ جس طرح کچھ اینٹوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو ان کے اندر کوئی مضبوطی پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ اینٹوں کو ایک ترتیب سے قاعدے سے رکھا جائے اور ان کے درمیان اچھی قسم کی سیمنٹ لگائی جائے۔ اسی طرح اسلام ایسا خاندان استوار کرنا چاہتا ہے جس کے افراد کے درمیان جو محبت و مودت پائی جائے، تو گیا کہ خاندان کو مضبوطی عطا کرنے والی چیز محبت اور مودت ہے۔ جس طرح عمارت کا استحکام اور مضبوطی سیمنٹ سے آتی ہے، اسی طرح افراد خاندان کے درمیان محبت اور مودت پائی جانی چاہیے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے، اور تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور مودت اس نے رکھ دی۔ زوج کا مطلب یہ کہ بیویاں ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں مردوں کو خطاب کیا گیا ہے اور بیویوں کو ان کے لیے باعث سکون قرار دیا گیا، نہیں، بلکہ قرآن کی اصطلاح میں زوج جوڑے کو کہتے ہیں۔ مرد کے لیے عورت جوڑا ہے، عورت کے لیے مرد جوڑا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے سکون حاصل ہونا چاہیے اور دونوں کے درمیان محبت استوار ہونا چاہیے۔ دوسری جو بنیاد ہے وہ ہے حقوق کی۔ قرآن مجید نے ہر ایک کے حقوق بیان کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ ان حقوق کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ حقوق کے معاملے میں دنیا کا رویہ تو یہ ہے کہ حقوق کو حاصل کیا جائے۔ چنانچہ جو انسانی حقوق کی جو تاریخ ہے، 300 ساڑھے 300 سال کی جو تاریخ ہے، ہیومن رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس، بیسک رائٹس، یہ جو اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں، حقوق کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ تمام حقوق حاصل کیے گئے ہیں طاقت کے بل پر۔ جو کمزور لوگ ہیں وہ اپنے حقوق سے محروم تھے، ایک ایک حق انہوں نے مل جل کر، متحد ہو کر، احتجاج کر کے، تحریکیں چلا کر حاصل کیے ہیں۔ لیکن حقوق کے تعلق سے قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ نہیں، حق حاصل کرنے والی چیز نہیں ہے بلکہ حق دینے والی چیز ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، قرآن نے ہر ایک کے حقوق بیان کیے ہیں، اور جن لوگوں پر ان حقوق کی ادائیگی لازم ہوتی ہے ان کو پابند کیا ہے کہ وہ حقوق ادا کریں۔ ایک آیت میں یہ حقوق کا پورا فلسفہ بیان کر دیا گیا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ عورتوں کے حقوق ہیں جیسے ان پر فرائض ہیں معروف طریقے سے۔ عربی زبان میں لام حق کے لیے آتا ہے اور الا کا لفظ فرض کے لیے آتا ہے، تو کہا گیا ہے کہ عورتوں کے حقوق ہیں جیسے عورتوں کے فرائض ہیں معروف طریقے پر۔ گویا کہ عورتوں کے حقوق مردوں کے فرائض ہیں، مردوں کے حقوق عورتوں کے فرائض ہیں۔ جتنے افراد خانہ ہیں ہر ایک کا حق کسی کا فرض ہے اور کسی کا فرض وہ دوسرے کا حق ہے۔ تو قرآن یہ فرائض کو ادا کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ اگر ہر شخص اپنا فرض ادا کرے تو ظاہر ہے کہ دوسروں کے حقوق جو ہیں وہ ان کو ملتے رہیں گے۔ اور تیسری چیز ہے جو قرآن یہ
بتاتا ہے کہ وہ ایثار ہے۔ حق کا مطلب ہے کہ ہے ایثار تو حق چھوڑنے کی تلقین کرتا ہے، میرا حق ہے یہ مجھے ملنا چاہیے، لیکن میں اپنے حق پر دوسروں کو ترجیح دوں، دوسروں کا حق ادا کروں، میرا حق چاہے ملے یا نہ ملے یا مجھ کو کم ملے، میں دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دینے پر آمادہ ہو جاؤں۔ تو قرآن نے ایک ایثار کی تلقین کی ہے اور اس کو ایک بہترین قدر، ایک اعلیٰ قدر کی حیثیت سے اس کو پیش کیا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، قرآن نے اہل ایمان کی تعریف کی ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ خود تنگی کی حالت میں ہوں، وہ خود ضرورت مند ہوں۔ تو گویا پورا نظام خاندان جو ہے اس میں خوشگواری اسی وقت آ سکتی ہے جب کہ خاندان کا ہر فرد جو ہے وہ ایثار کو اپنی روش بنائے، ایثار کو اختیار کرے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ماں بچے کی پرورش میں اپنی پوری زندگی کو تج دیتی ہے، وہ خود تکلیف اٹھاتی ہے لیکن بچے کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ بچہ پیشاب کر دیتا ہے، وہ خود گیلے میں رہتی ہے لیکن بچے کو اٹھا کے فوراً سوکھے میں اس کو لٹاتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، معمولی اس کی ضروریات پوری کرتی ہے، حتی الامکان اس کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ وہی جذبہ ایثار ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پیدا کیا ہے۔ تو گویا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو افراد خاندان ہیں وہ اپنے حقوق کی پرواہ کرنے کے بجائے وہ یہ دیکھیں کہ دوسروں کے حقوق اس پر کیا عائد ہوتے ہیں، اور وہ صرف اتنے ہی پر اکتفا کرنے کی کوشش نہ کرے بلکہ وہ ایثار کو بھی لازماً اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن مجید میں خاندان کے افراد کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ نکاح کے ذریعے خاندان وجود میں آتا ہے، اس کے گویا کہ زوجین جو ہیں وہ خاندان کی ایک بنیادی اکائی فراہم کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں اولاد ہوتی ہے۔ جب خود یہ زوجین بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی حیثیت ماں باپ کی ہو جاتی ہے، تو گویا کہ ایک خاندان کے جو افراد ہیں، شوہر بیوی، اولاد، والدین، اور جب خاندان کا یہ دائرہ اور وسیع ہوتا ہے تو اس میں دوسرے رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں۔ اسلام نے ان تمام افراد خاندان میں سے ہر ایک کے حقوق بہت تفصیل سے اور جزیات کے ساتھ بیان کیے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے، ان تمام افراد خاندان کے حقوق کا تذکرہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں صرف ہر ایک کے تعلق سے ایک دو مثالیں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ بیوی کے تعلق سے قرآن میں کہا گیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تم عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو، اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو تو یہ سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ، تم جس کو ناپسند کرو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت کچھ خیر رکھا ہو۔ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ عورتوں کی تم کو ایک عادت کوئی بری لگے، دو عادت کوئی بری لگے، عورتوں کا پورا وجود ہی اگر تم کو ناپسند ہو، ناگوار ہو، تو یہ سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کچھ خیر بھی ضرور رکھا ہوگا۔ میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اللہ کی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے اور اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے، جب آپ کو یہ محسوس ہوا کہ میں سو گئی ہوں تو آپ خاموشی سے اٹھے، آپ نے جوتا اٹھایا، اپنے ہاتھ میں لیا، دروازہ کھولا، دروازہ آہستہ سے بند کیا، باہر جا کے جوتا پہنا اور پھر آپ جنت البقیع گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھی، میں نکلی، میں گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دور سے دیکھ لیا تو میں واپس پلٹی،
میں نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کچھ تیز ہو گئی ہے، تو میں نے بھی اپنی رفتار اور تیز کر دی، اور میں آ کے جھٹ سے بستر پہ لیٹ گئی اور میں نے چادر اوڑھ لی، میری سانس پھول رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ پہچان گئے، آپ نے کہا کہ عائشہ وہ تم ہی تھی جو میرے آگے ایک سایہ دکھائی دے رہا تھا۔ آپ اندازہ کریں، بیوی کو آرام پہنچانے کا اس سے زیادہ اور کوئی کسی عمل کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ بیوی کی نیند میں خلل نہ پڑے، جوتا پہننے کے نتیجے میں جو چاپ سے بھی بیوی کی آرام میں خلل نہ پڑے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ کر کے دکھایا ہے تو اس سے زیادہ ہم بیویوں کا خیال رکھنے کا کیا تصور کر سکتے۔ اسی طرح عورتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے فالصالحات قانتات، جہاں مردوں کے فرائض بیان کیے گئے ہیں وہاں ان کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ نیک عورتیں ہیں وہ قانتات ہوتی ہیں، اطاعت شار ہوتی ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں اور شوہر کی بھی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں۔ شوہر کی طرف سے کوئی تنگی ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی اذیت ہو تو اس پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اولاد سے محبت انسان کی فطرت میں شامل ہوتا ہے، اس کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں کوئی بچہ تھا، آپ اس کو بوسہ دے رہے تھے۔ صحابی نے کہا کہ میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے کسی لڑکے کو بوسہ نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او املک ان نزع اللہ من قبل کا الرحمہ، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کو محبت سے خالی کر دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے اولاد کو اس سے زیادہ قیمتی کوئی تحفہ دے ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ اس کو ادب اچھا، من ادب حسن ما نہل والد ولدا خیرا من ادب حسن۔ آدمی اپنے اولاد کو نہ صرف اس کی دنیاوی ضرورتیں پوری کرے، اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھے، اس کو آسائش فراہم کرے، اس سے کے ساتھ ساتھ اس کو بہتر تعلیم و تربیت سے نوازے، اس سے زیادہ بہتر، اچھا اور قیمتی کوئی تحفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ والدین ایک خاندان کے ایک انتہائی قیمتی چیز ہوتے ہیں۔ ہوتا ہے ہمارے سماج میں، جب وہ بچے جن کو پال پوس کے بڑا کیا جاتا ہے، وہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر والدین کی خدمت سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ ایک ماں باپ اپنے 10 بچوں کی پرورش بہت قاعدے سے، صبر سے، سکون سے اور خوشی کر لیتے ہیں، لیکن وہ جب 10 بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان اس بات پر لڑائی ہوتی ہے کہ باپ کو یا ماں کو کون اپنے پاس رکھے گا، اور وہ سب بعد ناخواستہ اگر کسی کے حصے میں آتے ہیں تو وہ رکھنے پر تیار ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں والدین کا جو تذکرہ کتنے دلکش انداز میں آیا ہے، اس سے زیادہ دلکش انداز کا تذکرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن میں سورہ اسراء میں جو کہا گیا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ماں باپ تمہارے پاس رہتے ہوئے بڑے ہوں، یعنی گویا کہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ والدین کو حتی الامکان اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرے۔ کئی بچے ہوں لازماً کسی ایک کے ہی پاس رہے، لیکن سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آسائش فراہم کرے۔ جس مذہب نے ماں باپ کو اف تک کہنے سے منع کیا ہو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کتنی تعلیم دی ہوگی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جہاد کو ذروۃ و سنام الاسلام، اسلام کی سب سے بلند چوٹی جہاد کو قرار دیا گیا ہے، لیکن حدیث میں ہے ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا تمہارے کیا والدین ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہیں۔
فرمایا ففیہما فجاہد، جاؤ ان دونوں میں جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت کر کے جہاد کرو۔ تم ان کی خدمت کرو گے تو تم کو جہاد کا ثواب ملے گا۔ ایک صاحب بہت جوش میں آئے، اللہ کے رسول سے بیان کیا کہ اللہ کے رسول مجھے تو جہاد کا شوق ہے، تو میرے ماں باپ روک رہے تھے کہ اگر تم چلے جاؤ گے تو میری خدمت کون کرے گا۔ وہ رونے لگے، لیکن میں ان کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صاحب نے ان کے سخت سرزنش کی اور فرمایا نہیں، جاؤ تو واپس جاؤ، ان کی خدمت کرو، اور جیسے تم نے ان کو روتا ہوا چھوڑ کے آؤ، اسی طرح جا کے ان کو ہنساؤ۔ اور آخری نقطہ یہ ہے کہ خاندان کا دائرہ جب وسیع ہوتا ہے تو اس میں دوسرے رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں۔ قرآن میں دونوں رشتوں کا تذکرہ کیا، نسبا و صہرا، وجعلہ نسبا و صہرا۔ اللہ نے اس کے خونی رشتہ دار، حقیقی رشتہ دار بھی بنائے اور سسرالی رشتہ دار بھی بنائے۔ ہوتا یہ ہے کہ خونی رشتہ داروں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، سسرالی رشتہ داروں کو کم اہمیت دی جاتی۔ یہ رویہ بھی صحیح نہیں ہے، دونوں کی برابر اہمیت ہے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ شوہر نامدار جو ہیں وہ بیوی کے سامنے اس کے رشتہ داروں کی برائی کرتے ہیں، اس کے باپ کا، ماں کا، بھائی کا، بہنوں کا، طرح طرح سے وہ اس کی برائیاں کرتے ہیں، کمزوریاں بیان کرتے ہیں، اور اس طرح گویا کہ بیوی کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بالکل درست رویہ نہیں ہے۔ بیوی کے سامنے اس کے حقیقی رشتہ داروں کا کسی بھی انداز سے منفی تذکرہ کرنا درست نہیں ہے، یہ غیر شریفانہ عمل ہے۔ اسی طرح بیوی کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سسرالی رشتہ داروں کا احترام کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کی خدمت کرے۔ عام طور سے ہمارے سماج میں جب یہ ایک نئی روشنی آئی ہے، اس سے متاثر ہو کر دینی طبقے کی خواتین جو ہیں وہ بھی علل اعلان یہ کہتی ہیں کہ سسرال والوں کی خدمت کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اسلام نے ہم کو اس کا پابند نہیں کیا ہے، ساس سسر کی خدمت کرنا بہو کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں ہمارے دیندار طبقے کی طرف سے بھی آنے لگتی ہے، لیکن یہ بالکل غلط بات ہے۔ بہو کی قانونی ذمہ داری نہیں ہے ساس سسر کی خدمت کرنا، لیکن اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں صلہ رحمی کی تاکید کی گئی ہے، اہل ایمان کا وصف بیان کیا گیا ہے، الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ لوگ ان رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو جوڑنے کی تاکید کی گئی ہے، اور جو اہل النار، جہنم میں جانے والوں کا جہاں تذکرہ کیا گیا ہے وہاں کہا گیا الذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو کہ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو وہ کاٹتے ہیں۔ گویا کہ رشتہ دار چاہے وہ نسبی ہوں چاہے رشتہ دار سسرالی ہوں، ان کی ہر طرح کی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور ان کی خدمت کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ ضروری ہے اور اسلام اس کا مطالبہ کرتا ہے۔ محترم بھائیوں، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، موجودہ دور میں شعوری طور سے کوشش کی جا رہی ہے کہ خاندان کا شیرازہ منتشر ہو۔ موجودہ دور میں جو فساد ہے اس نے جو آزادی کے نام سے اور مفاد پرستی کے نام سے جو ایک لہر شروع ہوئی ہے، اس کا اثر خاندان پر بھی پڑ رہا ہے۔ یہ جو خاندان کے افراد ہیں، ہر ایک جو ہے اس کے ذہن میں اپنا مفاد پہلے رہتا ہے، اپنی آسائشیں اور سہولیات وہ پہلے رہتی ہیں، اس کی وجہ سے دوسرا چاہے جتنا متاثر ہو ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ خاندان کے انسٹیٹیوشن کو، خاندان کے ادارے کو مضبوط سے مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اس تعلق سے خاندان کے استحکام کے لیے قرآن و سنت میں جو ہدایات دی گئی ہیں، جو تاکیدات کی گئی ہیں، ان پر ہم خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں اور ان تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ جو اسلام کے دشمن ہیں اور جو انسانیت کے جو دشمن ہیں
وہ جس طرح خاندان کے ادارے کو وہ کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنے منصوبوں میں ناکام ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔